الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مازن في حكمك عدل في قضاؤك او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مومن کا ایمان ہونا چاہیے اللہ جل جلالہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں اس کے لیے یقیناً خیر ہے، اور جس کام سے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع کیا ہے اس میں ضرور شر تھی، انسان کے لیے اس میں نقصان تھا. اس حکم کی حکمت سمجھ آئے تو بھی یہی بات ہے، حکمت تک انسان کی علمی رسائی نہ ہو تو بھی یہی بات ہے. کسی حکم کی حکمت معلوم ہو جائے تو فابہا الحمدللہ، معلوم نہ بھی ہو تب بھی ضرور وہ فائدہ مند ہے حکم، وہ عمل انسان کے لیے جس کا اللہ ارحم الراحمین نے اور پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. بعض دفعہ ہماری پسند کے خلاف کام ہو جاتا ہے تو ہم بالکل جو ہے وہ ہمت ہار بیٹھتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ پسند کے مطابق کام ہوتا ہے تو ضرورت سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. یہ میچورٹی کے خلاف ہے. قرآن کہتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تمہیں اللہ نے غم پر غم دیا. مومنوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کیوں دیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو تم سے چیز چھوٹ جائے اس پر غم نہ کرو. آپ بھی ایسے کرتے ہیں، جو نقصان ہو گیا، کوئی چیز رہ گئی، جاب نہیں مل سکی، بچہ امتحان میں فیل ہو گیا، مطلوبہ رزلٹ نہیں ملا، فرمایا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اس نے تمہیں دیا ہے، نوازا ہے، اس پر اتراؤ مت. وہ بھنگڑا ڈالتے ہیں، لڈیاں ڈالتے ہیں. رات کو بھی شاید کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک وزیر اعظم گیا ہے، دوسرا آ گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں تو نہیں معلوم کہ کس میں خیر ہے، کس میں بہتری ہے. لہذا بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہونا ہے یہ بعض دفعہ تکبر کے قریب ہوتا ہے. تفرحو کا ایک ترجمہ اترانا بھی ہے، اور دوسرا ترجمہ خوشی سے پھولے نہ سمانا. اس حد تک تو ٹھیک ہے، یومئذ یفرح المؤمنون، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ لا تفرحوا،
اور قارون سے بھی کہا تھا لا تفرح، مت اتراؤ، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی اور تکبر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں تاکہ وہ میچور ہو جائے، سمجھدار ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ایسے تھوڑا سا صدمہ ہوا تو اس کے ساتھ ہی اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا، وہ بی پی بہت زیادہ شوٹ کر گیا ہے، صرف ایسے معمولی سی خبر سنی کہ بیٹے کو چوٹ لگ گئی۔ بھئی اللہ کی طرف سے تھی، وہ لگ گئی۔ نقصان مال میں جو ہونا تھا وہ اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تو ہو گیا۔ ایک جملہ آپ اکثر سنتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ شاید اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہو۔ یہ سنا ہے کبھی جملہ یہ؟ عزیز کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے جان بچ گئی، اور یہ جو ٹانگ ٹوٹی ہے شاید اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہو، یہ کہتے ہیں نا جی، سنا ہے کبھی؟ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو شاید کا لفظ ہے نا، یہ ہم اپنے علم کے مطابق بول رہے ہوتے ہیں، ورنہ اگر یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا ہے تو اس میں یقیناً بہتری ہے۔ یہ جو اچھا بھلا بندہ تھا، صحت میں تھا، صحیح سلامت تھا، بیمار ہو گیا، تو کیا کہتے ہیں؟ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ وہ جس کا دماغ خراب ہوا تھا، انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے بیماری کا ایک رگڑا دیا اس کو، بالکل طبیعت ٹھیک ہو گئی، عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی، انسانوں کو انسان سمجھنے لگ گیا، اللہ کا شکر گزار ہو گیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ یہ بیماری باعث رحمت نہیں ہے اس کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ اس لیے ظاہری طور پر اگر کوئی چیز الٹ بھی ہو جاتی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو برداشت کرو کہ اس میں یقیناً اللہ کی طرف سے بہتری ہے۔ کبھی ہارنے کی بھی ہوتی ہے، ایک پہلو وہ بھی ہے کہ آپ نے ایسے کوئی کام کیے، اللہ نے تھوڑا سا جھٹکا دیا تاکہ سنبھل جاؤ، لیکن اگر تم نہیں سمجھتے ہو، نہیں سنبھلتے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم نے تو اس وارننگ پر دھیان ہی نہیں دیا نا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ کیا تھا اس مقصد کو سمجھنے کی آپ نے کوشش ہی نہیں کی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھاؤ تو الٹا اثر لیتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہے نا کہ خوف خدا انہیں دلائیں، آپ اللہ کا تقوی یاد دلائیں تو سمجھ جاتے ہیں، کچھ اکڑ جاتے ہیں۔ آپ ہمیں درس دے رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کو۔ بھئی آپ کو جانتے ہیں لیکن آپ کو وہ کام غلط تو نہیں کہہ رہا نا، اس کو چھوڑے، وہ جو بھی ہے، اگر وہ بات صحیح کر رہا ہے، آپ کی بھلائی کی کر رہا ہے، خیر کی کر رہا ہے تو اس طرف دھیان دیں۔ وہ آپ کا محسن ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، اور دعوت میں تو یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو، دین کی طرف دعوت دینی ہے، آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا اس کے سامنے کہ میں آپ کا ویل وشر ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ نبی نہیں کہتے رہے انصح لکم نصحت لکم، میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے، تمہاری خیر خواہی کر دی ہے، ولیکن لا تحبون الناس، ہی نصیحت کرنے والوں کو تم اچھا ہی نہیں سمجھتے ہو۔ تو یہ تو نبیوں کا سلسلہ ہے، اور مومن کا تو کام ہی یہی ہے۔ اس نے تو پڑھا ہوا ہے کہ الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، سارا دین نام ہی خیر خواہی کا ہے اور خلوص کا ہے۔ نصیحہ، خیر خواہی اور خلوص کا مجموعہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہراً کبھی چیز اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی کو پسند نہیں ہوتی اور ہر وقت اس کو سوار کیے بیٹھا ہے، دل و دماغ پہ اس کو سوار کر کے بیٹھا ہوا ہے، ٹینشن میں۔ نماز کے اندر بھی وہی پریشانی، دھیان ادھر ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہے اور دھیان اس پریشانی کی طرف ہے۔ یہ کیسے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے رسول نے تعلیم دی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ میرے اوپر جو بھی حکم جاری ہوتا ہے وہ آپ کا حکم ہی جاری ہوتا ہے، عدل فی قضاؤک
اللہ میرے بارے میں جو آپ فیصلہ کر دیں، جو بھی فیصلہ کر دیں وہ عدل اور انصاف کا فیصلہ ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ مجھے نعمتوں سے نواز دے، امیر بنا دے، حق سچ کا فیصلہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اگر اس کو میں نے امیر بنایا تو اس کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا، انسانوں کو انسان نہیں سمجھے گا، لہٰذا میں اس کو غریب رکھ کے مومن رکھنا چاہتا ہوں، انسان رکھنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کی مرضی، میں اس پر بھی راضی ہوں۔ زندگی اس طرح گزار لوں گا کہ میرے مالک کی پسند ہے نا۔ تو اصل تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس نے آپ کو خوشی دینی ہے، غمی دینی ہے، صحت میں رکھنا ہے، بیماری کی حالت میں رکھنا ہے، کس طریقے سے رکھنا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر آپ راضی ہوں، یہ ہے اصل عقیدہ اور ایمان۔ پھر آدمی کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں جو ہے وہ آپ کو رکاوٹ ڈال دے گا، فلاں نے آپ کی روزی میں لت مار دی ہے، فلاں نے کام خراب کر دیا، فلاں نہیں، یہ فلاں کون ہے؟ اللہ عطا فرمانا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور وہی نہیں دینا چاہتا، ساری دنیا اکٹھی ہو کے بھی نہیں دے سکتی۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ ذلیل نہیں ہو رہا، اس کو ذلیل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو کرسی دے دیتا ہے۔ میں کوئی خاص بات نہیں کر رہا، عمومی بات سمجھا رہا ہوں، عقیدے کا مسئلہ۔ یا اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کی کوئی عزت نہیں ہو رہی تو میں اس کو اقتدار دیتا ہوں، اس کی عزت ہو جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا یہ کہ یہ بندے میرے شکر گزار نہیں بنتے ہیں، میری طرف رجوع نہیں کرتے، ان کے اوپر ایسا بندہ مسلط کرو جو ان کو سبق سکھائے اور ان کو دن میں بھی تارے نظر آئیں، تو پھر کہیں کوئی توبہ طلع کریں، یہ معافی مانگے۔ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ یا یہ کہ یہ بڑے پرہیزگار تھے، بڑے متقی تھے، بڑے شکر گزار تھے، اللہ نے بہترین حکمران کو عطا فرما دیا، یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی کیلکولیشن نہ کرتے پھرا کریں، یہ مالک کے اپنے فیصلے ہیں۔ وہ نہ چاہے تو کوئی بندہ وزیر اعظم کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا، اور وہ اتارنا چاہے تو سارے مل کے بھی نہیں بٹھا سکتے۔ وزیر اعظم تو ویسے میں نے مثال دی ہے، کوئی بھی عہدہ ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، اور اس وجہ سے شریعت کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ اللہ کو منظور ہی یہی ہے، حکمت اس کی کیا ہے وہ جانتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو شریعت کے تابع رکھنا ہے۔ قرآن نے تو دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، سورۃ البقرہ۔ اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اس سے نفرت کرو، تمہیں وہ اچھی نہ لگتی ہو، حقیقت یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہت بہتری ہو۔ خیر کا لفظ شخص زیادہ بہتر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ یہ جو آپ جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں نا، یہ کہ جو آپ نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے اس سے زیادہ اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، کرتے ہیں، رشتہ پسند کرتے ہیں، کاروبار پسند کرتے ہیں، پلاٹ پسند کرتے ہیں، لوکیشن پسند کرتے ہیں، کچھ سوسائٹی رہائش کے لیے پسند کرتے ہیں، اللہ حضل قیاس بے شمار چیزیں ہیں دنیا میں۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، لیکن حقیقت یہ ہو کہ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے باعث خیر نہ ہو بلکہ باعث شر ہو، اس میں تمہارے لیے نقصان ہو، تمہیں تو نہیں معلوم۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ بس اس بات کو زندگی میں یاد رکھ لیں۔ بڑے عالم ہیں آپ، بڑا مطالعہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آخر میں کیا کہتے ہیں؟ واللہ اعلم، میں نے تو اپنے علم، کوشش، محنت کے مطابق جو میری سمجھ میں بات تھی وہ آپ کو بتا دی، لیکن حقیقت کیا ہے واللہ عالم، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہ حتمی کلی علم تو اس کے پاس ہے نا۔ وسع ربی کل شیء علما،
ہر چیز کو علم جس کا محیط ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہمارا علم تو محدود ہے، نبیوں کا علم بھی محدود ہوتا ہے. ایک نبی کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو دوسرے نبی کے پاس نہیں ہوتا. میری گفتگو میں آگے چل کے وہ بات بھی آئے گی. ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ بلال صاحب، ان کو ہم نے کچھ نئی باتیں بھی سنانی ہیں. یہ اشارہ میں عرض کر رہا ہوں چونکہ انہوں نے میری یہ گفتگو پہلے سماعت کی ہوئی ہے، ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے یہ میری تقریر کو دوسری بار سن رہے ہیں. خیر، عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان تو ظاہر دیکھتا ہے نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. دوسری آیت کریمہ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں ان سے نفرت ہے. جمع کا لفظ ہے چونکہ مومنوں سے اللہ مخاطب ہے. لفظی ترجمہ تو یہ کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں وہ ناپسند ہیں، اگر بیوی سے تمہیں نفرت ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ خیر رکھ دے. بھئی اللہ تو قادر ہے نا. ساری زندگی جس بیوی سے لڑائی رہی ہے، بڑی مشکل جو ہے زندگی گزاری ہے، یار کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، رشتہ دار تھی اب چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں، ہوتے ہیں نا بعض معاملات، چل طرح گزارا کر لیا. لیکن جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچا، بیماریوں نے حملہ کیا، تو اسی بیوی کے بچے تھے جو اس کو تنہائی میں کمپنی بھی دیتے تھے، میڈیسن بھی لا کے دیتے تھے، اس کا خیال بھی رکھتے تھے، اس کو سنبھالتے بھی تھے. اس عورت سے اللہ نے اس کو ایسی نیک صالح اولاد عطا فرمائی جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے. جب کوئی نہیں پوچھتا تھا، اس بیوی کی اولاد پوچھتی تھی جس کی شکل اس کو ساری زندگی پسند نہیں آئی، جس کے ساتھ بڑی مشکل سے اس نے گزارا کیا ہے. تمہیں کیا معلوم ہے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک بچہ تھوڑا سا ذہنی طور پر کمزور تھا، سکول میں چل نہیں سکا. ابا جی نے کہا کہ چلو اس کو مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں. کرتے ہیں نا یہ لوگ بھی، ہمارے یہ لوگ جو ہے اس طرح کا کام بھی کرتے ہیں کہ نہیں. میرا جب میٹرک میں رزلٹ آیا تو مجھے پڑھے لکھے لوگوں نے کہا کہ آپ انجینئر بن جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں. میں نے کہا میں نے قرآن پاک حفظ کرنا ہے. کالج میں ریگولر پڑھتے ہوئے الحمدللہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے. میرا یہ شوق. اب میں کبھی کبھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تم کہتے تھے انجینئر بن جاؤ گے، اب انجینئر ہمارے شاگرد ہیں. الحمدللہ اللہ نے جو کام لینا ہوتا ہے اللہ لے لیتا ہے. اس لیے اس کے فیصلوں پر آپ راضی رہیں. میں جو بات عرض کرنے لگا تھا کہ وہ بچہ جو کمزور تھا ذہنی طور پر، سکول میں چل نہیں سکا، کئی دفعہ فیل ہوا، چلیں کوئی دین ہی سیکھ لیتا ہے. یہ جنہوں نے انتخاب کیا ہے ان سے تو اللہ پوچھے گا. شیخ صاحب، رب کے دین کے لیے کیا چیز تم نے پیش کی ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کمال کی نیکی تو تب پاؤ گے جب اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. اور جب ذہین ترین بچوں کو آپ دین کی طرف لے کے آئیں گے، وہ دین پڑھیں گے، ان کو سمجھ بھی آئے گی اور سمجھانے کے قابل بھی ہوں گے. ورنہ جن بیچاروں کو خود سمجھ نہیں آ رہی وہ آگے کیا سمجھائیں گے. لیکن میں ایک دوسری بات عرض کرنے لگا، وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس بچے کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو ذہین نہیں بنایا، اللہ نے اس کو ذہین نہیں بنایا، اور کند ذہن ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو دین سیکھنے کی توفیق دے دی. اس کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں بھی اگر معذور نہ ہوتا تو میں دین نہ سیکھ پاتا. ابا جی نے داخل ہی نہیں کروانا تھا مدرسے میں. اس کو یوں لینا چاہیے. پنجابی بھی آتی ہے آپ کو؟ آندھی ہے. قصور والی کے لاہور والی کیڑی؟
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁੱਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। समझ आ गई? जिसने लत मारी है, जिसने कुबड़े आदमी को टांग लगाई है, उससे तो अल्लाह पूछेगा भाई तुमने ये क्यों किया। वो अपने तौर पर अल्लाह के यहाँ जवाबदेह है, लेकिन जिसका कुबड़ापन ठीक हो गया है टांग लगने से, उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे टांग लग गई। ये है असल पैगाम کہ جس پر پریشانی آئی ہے اس کو پھر مصیبت میں وہ تقدیر کا سہارا لے۔ مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے، اللہ کو منظور ہی یہی تھا، اللہ نے یہی کرنا تھا، میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ تو فرمایا جس کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے، تمہیں کیا معلوم ہے۔ اور اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی خاوند، مفہوم شیخ صاحب، کوئی خاوند اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، فَإِن كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، اگر اس کو اس کی کوئی عادت ناپسند ہے، رَضِيَ مِنْهَا آخر، تو کوئی اس کی ایسی صفت بھی تو ہوگی جو اس کو پسند ہے، کوئی خوبی تو ہوگی نا جو اس کو پسند ہے، لہٰذا بیوی سے نفرت کوئی نہ کرے۔ اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ عاشروہن بالمعروف، اور نبی پاک فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ حکم یہی ہے، بس اللہ کے حکم پر آپ دھیان دیں، باقی کام اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ نے مجھے کیا کہا ہے میں نے اس کو کرنا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، نتیجہ نکالنے کا اللہ نے مجھے پابند نہیں کیا۔ اللہ نے تمہیں کہا ہے دشمن کے مقابلے میں قوت تیار کرو، یہ نہیں کہا کہ فتح حاصل کرو، وہ اللہ کی مرضی دیتا ہے، مالک نہیں دیتا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے کہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مالک کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں، نتیجے کا اس نے پابند ہی نہیں ہمیں کیا۔ یہ جو کہتے ہیں آؤٹ پٹ بتاؤ، اس کی نہیں ہمیں ضرورت۔ میں گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں گریجویشن کر رہا تھا، عربی الیکٹیو میں رکھی 200 نمبر کی، ایک ہی اسٹوڈنٹ تھا، ٹیچر نے پڑھایا نہیں۔ میں نے کہا سر میں یہ رکھنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں جی آپ فیل ہو گئے تو میرا تو رزلٹ آئے گا 100% فیل، میں تو مارا گیا۔ میں نے کہا جی آپ میرا ٹیسٹ لے لیں، میں تو اچھا رزلٹ لینے کے لیے جو کہ میں نے درس نظامی کیا ہوا تھا تو اس لیے رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے پڑھانا نہیں ہے، تیاری آپ ہی کریں گے۔ یہاں تو اس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں، 100% رزلٹ جو ہے پاس کا آیا ٹیچر کا، پروموشن بھی اس کو ملی، لیکن ایک دن بھی اس نے مجھے نہیں پڑھایا۔ اللہ کا یہ نظام نہیں، اللہ کا یہ نظام ہے کہ قیامت کے دن ایک نبی آئے گا، ایک امتی بھی اس کا نہیں تھا، ساری زندگی محنت کرنے کے باوجود بھی اللہ نے اس سے نہیں پوچھنا بھائی لوگوں کو مسلمان کیوں نہیں کیا، اپنا کام کیا تھا جی کیا، بس ٹھیک ہے۔ احادیث میں موجود ہے، بات میری کسی اور طرف نکل جائے گی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں، اور ظاہراً جو چیز آپ کی عقل اور فہم سے باہر بھی ہے تو اس کی ٹینشن نہ لیں آپ، اللہ کی اپنی حکمتیں، اللہ کبھی کبھی آپ کو ناکام کرتا ہے کامیاب کرنے کے لیے، جلدی نہیں گھبرانا آپ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے کتاب لکھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، چونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، تو جو اپنی طرف سے نہیں کرتا وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ اس میں ایک بات میرے موضوع سے متعلق بھی ہے، ویسے تو کھل تو اس میں لمبی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی والوں نے بٹھا لیا، کرایہ بھی نہیں لیا، توجہ ہے جی، فری میں بٹھا لیا، بزرگوں کا احترام کیا، لیکن جب قریب پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ کیا ریئیکشن ہونا چاہیے جی؟ یہ کون سا روڈ ہے جی؟ شنگھائی روڈ سے آپ گزر رہے تھے، ایک آدمی نے آپ کو روکا، بزرگ آدمی تھا، لفٹ لینے کے لیے آپ رک گئے، گاڑی پہ اس کو آپ نے بٹھا لیا، اور ڈیفنس کے چوک میں جا کے آپ نے اس کو اتارا، اور بابا جی نے جب اترنے لگے تو انہوں نے
ایسے ٹھڈا مارا آپ کی گاڑی کے دروازے کو کہ شیشہ ٹوٹ گیا یا دروازہ جو وہ ٹیڑھا ہو گیا، کیا کہیں گے؟ کیوں جی اقصی مسجد والے کیا کہیں گے؟ اور علم کے مطابق جب بندہ بات کر رہا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اخرقتها لتغرق اهلها، عجیب کام تم نے کیا ہے، یہ کشتی والوں کو تم نے ڈبونا تھا، مطلب یہ کہ انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا اور اوپر سے آپ نے ان کا نقصان کر دیا۔ یہ جو ظاہری نقصان ہے، اچھا موسیٰ علیہ السلام کیوں خاموش نہیں رہتے تھے بار بار کہنے کے باوجود بھی اور وعدہ کرنے کے باوجود بھی؟ اس لیے کہ ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا کہ رب کا جو نبی ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی کام غلط ہو تو وہ خاموش نہیں رہتا، اس لیے ہمارے پیغمبر کا خاموش رہنا حدیث تقریری بنتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کبھی بھی غلط کام پر خاموش نہیں رہتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مطابق وہ کام غلط تھا، اس لیے وہ بار بار بولتے تھے۔ خیر انہوں نے بتایا کہ کان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی پر زبردستی قبضہ کر لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس کو ان اعیبہا، اس کو نقش والی بنا دوں، یعنی جو روزگار کا ذریعہ نا کشتی، اگر پھٹا نہیں توڑتا تو ساری کشتی جائے گی، بادشاہ قبضہ کر لے گا، اور اگر ڈیفیکٹڈ ہوگی تو ان کی کشتی بچ جائے گی۔ یہ پھٹے کا ٹوٹنا کشتی والوں کے لیے باعث خیر ہے یا باعث شر ہے؟ لیکن سمجھ تو دیر سے آتی ہے نا۔ ہمیں زندگی کے پروفیسر صاحب، ہمیں زندگی کے بہت سے معاملات میں سمجھ دیر سے آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پھٹا ٹوٹ گیا مر گئے، نہیں جی سکتے، کئی خودکشی کر لیتے، شادی وہاں نہیں ہوئی تھی لہذا میں بھی گیا، یا اسے مار دیں گے۔ ہو رہا ہے معاشرے میں کہ نہیں ہو رہا؟ یہ نہیں سمجھتے ہو کہ مالک کا جو فیصلہ ہے اسی پر مجھے راضی رہنا ہے، اس کے حکموں کے خلاف میں نے نہیں جانا۔ مجھے میری پسند کی چیز ملے یا نہ ملے، میں اس کے حکموں سے نہیں نکل سکتا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اس کا بندہ جو ہوا، بندگی کا اظہار تو یہی ہے نا کہ اس کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ پوری کوشش کے باوجود بھی آپ کو وہ چیز نہیں ملی جو آپ چاہتے تھے، مارے مارے پھرتے تھے اس کے لیے، پھر بھی مالک کے فیصلوں پہ آپ راضی رہیں۔ نہیں رہیں گے تو کیا کر لیں گے؟ دوسروں کو ماریں گے، اپنے آپ کو مریں گے، اپنی آخرت برباد کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ اور جو نقصان ہو گیا واپس تو آنے والا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کو آپشن دیا تھا کہ دو لشکر ہیں، ایک ابو جہل لے کے آ رہا ہے مکہ سے مسلح لشکر، اور ایک ابو سفیان تجارت کا قافلہ جو لے کے آ رہے ہیں شام سے۔ اس وقت مسلمان نہیں تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مسلمانوں کا جو پسند کا معاملہ تھا وہی تو یہ تھا کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم یہ چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح لشکر ہے اس کے ساتھ تمہارا ٹاکرا ہو، یعنی مال تجارت ہمیں مل جائے۔ اور یہ بھی دانشمندی کی بات تھی کہ وہی ویپنز، وہی مال، وہی سارا کچھ جو آپ کے خلاف استعمال ہونا ہے، جب وہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے تو عسکری بصیرت یہ ہے کہ وہیں روکو۔ مسلمان ڈاکو لٹیرے چور نہیں ہیں، اللہ نے ان کو سمجھ دی ہوئی ہے، فراست دی ہوئی ہے۔ محمد رسول اللہ کا فیصلہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قافلے کو روکنا ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، مومن یہ چاہتے تھے کہ قافلہ مل جائے، اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلح لشکر سے ٹاکرا ہو مومنوں کا۔ تم یہ چاہتے تھے، اللہ وہ چاہتا تھا، ہوا وہ جو وہ چاہتا تھا، اور رزلٹ وہ نکلا جو انہیں بھی پسند تھا۔ یہ نہیں چاہتے تھے ویسے، لیکن اللہ نے جب کروا دیا تو پھر یہ خوش ہے۔ یومئذ یفرح المؤمنون، میں اشارہ کر رہا تھا، انتہائی زیادہ خوش ہوں گے مومن اس دن اللہ کی مدد کے ساتھ۔ مدد بھی آئی نا جی، کتنے فرشتے آئے تھے غزوہ بدر میں؟ میرا ٹائم اختتام کی طرف جا رہا، میں زیادہ رکتا نہیں ہوں، بعد میں آپ شیخ صاحب کو بتا دیجئے یا پوچھ لیجئے اگر نہ پتہ ہو۔ اللہ نے فرشتے نازل فرما کر مدد فرمائی تاکہ حق کا حق ہو جائے، باطل کا
باطل ہو جائے، ایک واضح لائن کھینچ دی جائے حق و باطل میں، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ اس مارکے نے فرق کیا ہے، اور یہ پہلا مارکہ ہے جس میں مسلمانوں کو باقاعدہ ایک قوت اور طاقت تسلیم کیا گیا ہے، ٹاکرے سے تسلیم کیا گیا ہے نا، ورنہ قافلہ تجارت کا قافلہ مل جاتا تو کہاں ان کو سمجھ آتی؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تم یہ چاہتے تھے اور وہ یہ چاہتا تھا، جو وہ چاہتا ہے اسی میں خیر ہوتی ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، آرمی میں آفیسر بننے کے لیے میں گیا، میں فیل ہو گیا، اور اگر میں آرمی آفیسر ہوتا تو آج اپنا ایمان اور آپ کا ایمان تازہ کر رہا ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر میں ایک اضافی امتحان میں شریک ہوا، ایم اے اسلامیت کے پارٹ 2 میں پیپر ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ایک پیپر چلا گیا، فیل ہو گیا، وقتی طور پر پریشانی کہ سال بعد رزلٹ آئے گا۔ لیکن جب میں نے دوبارہ پیپر دیا تو فرسٹ ڈویژن، اسی فرسٹ ڈویژن کے بیس پر میری یو ای ٹی کے اندر انٹری ہوئی، اور اسی فرسٹ ڈویژن کی بیس پر میرا پی ایچ ڈی میں داخلہ ہوا، اس سے کم ہوتا نہیں ہے، اور اسی فرسٹ ڈویژن کی بیس پر پی ایچ ڈی، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کے بعد پھر میری وہ جاب بھی ریگولر ہوئی۔ اگر اس میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہے، دنیاوی طور پر جو ظاہری طور پر ایک چیز ہے جس کو عام طور پر آدمی سمجھتا ہے اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے، اسی حساب سے آپ دیکھیں وہ اس میں سکیل 17 پھر 18 اور پی ایچ ڈی کی بیس پر مجھے 19 ملا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 دے دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آخری سکیل جو فیلڈ میں ہوتا ہے 21واں، وہ اللہ نے مجھے پی ایچ ڈی کی بیس پر دیا، اور میں عرض کر رہا ہوں وہ فیل ہونے کی وجہ سے دیا، میں فیل نہ ہوتا تو یہ سارا کچھ میرے پاس نہیں تھا۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وہ بڑا اچھا دوست تھا، بڑا اعتماد تھا آپ کو، فاسٹ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، جگری دوست، لنگوٹیا یار مقامی بولی میں لوگ کہتے ہیں، لیکن اس نے کوئی فراڈ کر دیا آپ کے ساتھ، پریشانی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ بر وقت بے نقاب ہو گئے، ورنہ اسی طریقے سے چلتا رہتا پتہ نہیں کیا کچھ کرتا آپ کے ساتھ۔ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے کہ ٹائم پر پتہ چل گیا بندے کا، گھبرانا نہیں اس پر، یار دیکھو یار یہ دیکھو جی، ہر بندے ذکر کرتے ہیں جی اس نے کیا اس نے کیا، دفعہ مارو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ آپ کا بڑا احسان ہے۔ اور اللہ اسی لیے تو مومنوں کو بار بار وہ پریشانی دیتے تھے نا، میں ذرا کھلے لفظوں میں بات کر دوں، رگڑے پر رگڑا جو اللہ دیتے تھے نا، کبھی منافقین نے الزام لگا دیا، کبھی مسلمان زخمی ہو گئے، ان کا پیغمبر بھی زخمی ہو گیا غزوہ احد میں، کس لیے؟ تاکہ یہ جو کمزور ایمان والے نا، مفاد پرستوں کا ٹولہ، کہ فائدہ جدھر نظر آتا ہے وہ بھاگ پڑتے ہیں اس طرف، تاکہ یہ پیچھے ہٹ جائیں، یہ الگ ہو جائیں، اور پیور مومنوں کی اللہ مدد کرے اور انہیں فتح عطا فرمائے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، تمہیز کرے، تطہیر کرے، گندے لوگوں کو باہر نکال دے، اور جن کا نفاق چھپا ہوا ہے مومنوں کو تکلیف پہنچا کر ان کو الگ کر دے۔ اس لیے کہ مشکل کام میں منافقین نہیں چل سکتے ہیں، جب پتہ ہو نا مار پڑ رہی ہے تو پھر نہیں اس طرح کے لوگ جاتے۔ یہ دیکھتے ہیں نا جب کرسیاں مل رہی ہیں، سیٹیں مل رہی ہیں، وزارتیں مل رہی ہیں تو پھر بھاگ پڑتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ نا ڈنڈے پڑنے ہیں تو پھر کوئی نہیں کھڑا رہتا، پھر خالص بندہ نظریاتی ہی کھڑا رہتا ہے۔ اس لیے اس میں پریشان نہیں آپ نے ہونا، اللہ کے فیصلوں پر آپ نے راضی رہنا، جو بھی اس نے فیصلہ کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کسے نہیں معلوم؟ بھائی چاہتے تھے کہ ہم اس کو راستے سے ہٹا دیں چونکہ ابا جی اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، بعض بچے سوچتے ہیں اس طرح، جی اس بھائی سے ابا جی زیادہ پیار کرتے ہیں تو اس کو ہم راستے سے ہٹاتے ہیں تو پھر تم اور تمہارے ابا جی یخلق لکم وجہ ابیکم، پھر تو تم سے پیار کریں گے نا۔ لیکن ان احمقوں کو کون بتائے کہ اللہ جب ان کے دل میں تمہارا پیار نہیں ڈالے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈال سکتی، ساری دنیا بھی مر جائے، مراسیاں دا پتر چودھری نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ایک لوکل مثال ہے، میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے آپ کو وہ قسمت میں نہیں لکھا تو نہیں مل سکتا۔ دیکھیں نا جی، انہوں نے راستے میں ہٹانے کی پوری کوشش کر لی نا، کنویں میں گرا دیا کہ ابا جی تم سے پیار کریں گے، لیکن کیا ابا جی کریں استغفار کرو ہمارے لیے، لیکن ظاہر ہے جب آپ ایسے کام نہیں کریں گے جس سے واقعی ابا جی آپ سے محبت پیار کریں تو پھر وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے نہیں ہوتا
کہ یہ کر لیں گے، یہ پلاننگ کریں گے، وہ ہٹ جائے گا، وہ مر جائے گا، وہ پیچھے ہٹ جائے گا، یہ سارے بھی مر جائیں، اللہ نے آپ کی قسمت میں جو پیار باپ کا نہیں لکھا وہ آپ کو نہیں مل سکتا. لہذا شریعت کے تابع رہو، شریعت نے جو حکم دیا اس کے مطابق کرو. انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی، اب گرا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں. آپ ذرا سوچیں کہ اگر ان کو پتا ہوتا یہ جس کو ہم کنویں میں گرا رہے ہیں کل کو اس نے تخت مصر پہ بیٹھنا ہے، ملک ہو نا، ملک، اور جمہوری حکمران نہیں جن کے مخالف جو ہر وقت وہ ٹانگیں کامتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں کسی وقت بھی نو کانفیڈنس کی موشن موو نہ کرنا شروع ہو جائے، ہمیں کوئی اتار ہی نہ دے، اور اترتے ہوں کو دیکھتے ہیں آپ. ملک، بادشاہ جس کا شاہی فرمان چلتا ہے، جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ان کو کیا معلوم تھا کہ جس کو ہم گرا رہے ہیں کل کو تخت مصر پہ ہوگا. اور میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ یہ جس کو ہم گرا رہے ہیں یہ بادشاہی کا راستہ ہے، تو ایک نے کہنا تھا مجھے گراؤ، دوسرے نے کہنا تھا میں جمپ کرنے لگا ہوں، تیسرے نے کہنا مجھے دھکا مارو، اور چوتھے نے کہنا تھا یار مجھے دھکا کیوں نہیں دیتے ہو، میں گیا، میں مارو دھکا مجھے. پھر انہوں نے یہ کرنا تھا. مالک کے اپنے فیصلے، کس راستے سے وہ کہاں پہنچانا چاہتا ہے، اور پھر وہ بھیک مانگ رہے ہیں. کچھ لے کے ہیں جمع پونجی، لیکن تصدق علینا، ہم پر کوئی صدقہ خیرات بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ بہت اچھا بدلہ دیتے ہیں صدقہ خیرات کرنے والوں کو. یہی تھے نا جو چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیں. یہ سارے پھر پہنچے والدین سمیت. تفصیل واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، میرا مقصد واقعہ سنانا نہیں آپ کو، یہ پیغام دینا ہے. اور ایک بات میں عرض کروں جو میرے موضوع سے متعلق بات ہے، وقت ہوا چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے اس جرم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا نہیں. سنا ہوا نا واقعہ؟ جی بچوں، یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، سنا ہوا واقعہ. 2 نوجوان اور بھی تھے جیل میں گئے، اور وہ دونوں ان سے پہلے جیل سے نکل آئے. اکٹھے ہی گئے لیکن نکلے وہ پہلے. حالانکہ یوسف علیہ السلام ان سے خوبصورت بھی زیادہ تھے، ان سے افضل بھی زیادہ تھے، ان سے زیادہ صبر والے تھے، ان سے زیادہ مخلص تھے، ان سے زیادہ متقی تھے، ان سے زیادہ صلاحیتیں تھیں ہر اعتبار سے. لیکن جیل سے پہلے وہ نکل رہے ہیں، اور جو پہلے نکلا ایک بادشاہ کا غلام بن گیا اور دوسرا قتل ہو گیا. ان کو اللہ نے نہیں نکالا تو جیل میں رہنے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کی کوئی حکمتیں ہوں گی. ہمارے بڑے بڑے علماء نے جنہوں نے جیل کے اندر تفسیریں لکھی ہیں، کتنی سزا ہوئی ہے جی ابھی مزید. اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ ہمیں کسی کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے. یہ دونوں پہلو ہمیں فراموش نہیں کرنے چاہیے. لیکن اللہ جس حال میں رکھے اس پر راضی رہنا ہے. اللہ کے علم میں تھا کہ ابھی اگر یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا تو حالات سازگار نہیں ہیں. پھر جب انہوں نے کہا اور بادشاہ کو خواب اللہ نے دکھا دیا، اور ادھر سے جو نوجوان ایک نکل رہا تھا ان سے کہا بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، وہ بھی بھول گیا. اللہ نے شیطان کو استعمال کیا، بے خبردار یہ ذکر نہیں کرنا بادشاہ سے. اور اللہ اپنے کاموں کے لیے شیطان کو بھی استعمال کر لیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کو یہ ذہن میں آیا ہوگا نا کہ مجھے کیا، میں تو نکل آیا ہوں، میں کیوں ذکر کروں، ٹھیک ہے رہنے دو، ہمیں کیا ہے. یہ شیطان والا میں ساتھ اشارہ کر رہا ہوں. فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. اور پھر کئی مزید سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اور جب جیل سے نکالنے کی بات ہے تو کہتے ہیں پہلے بتاؤ. یہاں تو NRO کی بات کرتے ہیں نا، وہ جو میرے اوپر الزام لگا نا وہ پہلے کلیئر کرو اور پھر نکلوں گا. اور با کردار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں اخلاق کی، عزت کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. پھر وہ سارا معاملہ کلیئر ہوا اور پھر وہ نکلے، خزانوں پر تعینات ہوئے، اور پھر شاہ مصر بن گئے سیدنا یوسف علیہ السلام. اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. اور ظاہر اپنی پسند کے خلاف بھی کوئی چیز ہو جائے تو پھر صابر و شاکر رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. ایک بار پھر پڑھ لیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. جو اس نے کہا ہے وہی کرو،
اور ہر کام کا انجام، فیصلہ، نتیجہ اللہ مہربان ارحم الراحمین پر چھوڑ دو، وہ یقیناً آپ کے ساتھ مخلص ہے، خیر خواہ ہے، آپ کی بہتری چاہتا ہے، یقیناً وہ آپ کے ساتھ بہتری کا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔